بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ محکم یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہی اعتراف ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت ہر چیز کے فیصلہ کرنے کی ہے۔ وہی ہے جس کے سامنے تمام اختلافات پیش کیے جائیں گے، حرف آخر قول فیصل، میزان، فرقان اور مہیمن۔ لیکن قرآن مجید کی اس حیثیت کو سامنے رکھ کے بعض ایسے علمی سوالات، مسائل اور چیلنجز بھی ہیں کہ جب تک جن کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک اس دعوے کو محکم انداز میں ثابت کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا ایک مشکل کام ہے۔ وہ کون سے مسائل ہیں جو قرآن مجید کی اس حیثیت پہ بالعموم اٹھائے جاتے ہیں؟ ہم ایک ایک کر کے غامدی صاحب سے اس نشست میں زیر بحث لا رہے ہیں، اور آج ایک نئے مشکل نئی مسئلے کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں حزب سابق۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی، قرآن خود اپنی حیثیت کیا بتاتا ہے، آپ نے ان مسائل کا بھی خود تعارف کروا دیا تھا۔ اس پہلے مسئلے کو ہم نے لے کر آپ سے سمجھا کہ اگر قراتوں کے اختلاف کو قبول کر لیا جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت کیسے بحال یا برقرار رہ سکتی ہے۔ آپ نے بڑی تفصیل سے بڑے اچھے استدلالی اسلوب میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی ایک ہی قرات ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ ایک بڑا بنیادی اعتراض جو کیا جاتا ہے اس قرآن کی حیثیت کے اوپر، وہ یہ ہے کہ قرآن ایک زبان کے اندر ہے۔ زبان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے، پھر جملے میں وہ سینٹنس کے سٹرکچر کا حصہ بن کے اپنا مدعا یا مفہوم دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ضمنی ہیں، انسان اپنے فہم، اپنے علم، اپنے ادراک، اپنے شعور سے ان کا فیصلہ کرتا ہے کہ جملے کی تالیف کیا ہے، لفظ کا معنی کیا ہے، پھر لفظ تاریخ کے تسلسل میں اپنے شیڈز بدلتا رہتا ہے۔ اگر قرآن ایک زبان میں ہے اور زبان کو انسانوں نے سمجھنا ہے تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ہر چیز کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ صرف قرآن ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک معاون علوم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے لغت کو دیکھا، ایک لغت لکھنے والا کیا خدمت کرتا ہے؟ وہ یہ خدمت کرتا ہے کہ جو لفظوں کے معنی مستعمل ہیں ان کو وہ ایک کتاب میں درج کر دیتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس کی مراجعت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی زبان کی گرامر لکھی جاتی ہے، صرف و نحو کے قواعد متعین کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک علمی نوعیت کا کام ہے جو زبان کے اسٹرکچر کو یا اس کی تالیف کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ترتیب دے کر کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اردو کی کوئی گرامر پڑھیں، انگریزی کی پڑھیں، عربی صرف و نحو کی کوئی چیز پڑھیں، فارسی کے قواعد پڑھیں، ہر جگہ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تمام علوم کو انسان ہی مرتب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کا بہت بڑا حصہ تواتر پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم کسی زبان کے لفظوں کے معنی ثبت کرتے ہیں تو یہ اصل میں ایک صاحب لغت کی محض تحقیق نہیں ہوتی، ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے اس کا جو بالکل مستعمل ہے، جو اسی طریقے سے ہمیشہ بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں اس زبان کے جاننے والے ادنا تردد محسوس نہیں کرتے۔ تو لفظوں کے معنی کا ایک بہت بڑا حصہ تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، جس میں نہ اخبار احاد کو کوئی دخل ہوتا ہے، نہ ظن کا کوئی سوال ہوتا ہے۔ یہی صورت جملوں کی تالیف کی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جملے کی کوئی خاص تالیف زیر بحث آ جائے، کسی شاعر نے کوئی تالیف اختیار کر لی، کسی نثر نگار نے کوئی تالیف اختیار کر لی، لیکن ایک زندہ زبان میں وہ تمام تالیفات بالکل متواتر ہو چکی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، یعنی جس وقت ہم اردو لکھتے اور بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس موقع پر کوئی ایک روایت دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں کرتے ہیں استعمال کرنا یا کرتا ہے استعمال کرنا، یا اس تالیف کو اس معنی میں لانا ہے یا دوسرے معنی میں لانا ہے۔ یہ چیزیں ایک تواتر کے ساتھ ایک نسل میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک، ایسا ہی معاملہ دوسرے علوم و فنون کا ہے جو زبان کی خدمت کے لیے وجود پذیر ہوتے ہیں، جیسے معانی کا علم ہے، جیسے بیان کا علم ہے، جیسے تشبیہات ہیں، جیسے استعارات ہیں، جیسے ضرب الامثال ہیں، جیسے محاورے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک بڑے تھوڑے حصے کو نکال کر جس کو شواذ کی حیثیت سے اہل علم مرتب کر دیتے ہیں، سب متواتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ سب کا سب ضنی ہے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔
زبان اصل میں سب سے بڑا تواتر کے ساتھ علم کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یعنی جس وقت آپ کوئی زبان بولتے ہیں تو الفاظ کے معنی 1 2 4 10 نہیں، ایک جم غفیر نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل کرتا ہے۔ یعنی کوئی زبان دنیا سے ختم ہو گئی، اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، اس کے علوم ختم ہو گئے، وہ ایک مردہ زبان ہے، اس تک ہماری رسائی کسی کتبے سے ہو رہی ہے، کسی ایک تحریر سے ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن زندہ زبانوں کے معاملے میں یہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے، کیا اس کا علم مٹ گیا؟ کیا اس کا آثار ختم ہو گئے؟ کیا اس کی کتابیں دنیا میں باقی نہیں رہیں؟ قرآن مجید آپ کو کسی غار سے مل گیا ہے اور کچھ ماہرین ہیں جو اس کی زبان کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جس طریقے سے اپنے الفاظ کے اعتبار سے منتقل ہو رہا ہے، اس کی زبان اور اس سے متعلق علوم کے مباحث بھی اسی شان کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو مسلمانوں کی پوری تاریخ میں بڑی غیر معمولی خدمت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس زبان کے اس علم کو منتقل کیا ہے۔ یعنی یہ منتقل ہونے کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ کوئی شواذ ہیں جو کہیں رکھے ہوئے ہیں، اہل علم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے زیر بحث ہے، قرآن مجید تالیف کے اعتبار سے زیر بحث ہے، اہل علم اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، جملے پڑھائے جا رہے ہیں، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ الفاظ کی حد تک منتقل ہو رہا ہے، اس کی زبان بھی ایک زندہ زبان کی حیثیت سے ہمارے علم کی زبان کے طور پر اسی طرح منتقل ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ زبان میں ہزاروں تغیرات آ گئے ہیں۔ اس وقت اگر آپ مصر و شام کی زبان دیکھیں، اخبارات کی زبان دیکھیں، رسائل کی زبان دیکھیں، دور متوسط کی زبان دیکھیں، بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ لیکن وہ جو قرآن مجید نے باندھ کر رکھ دیا ہے عربی زبان کو کہ اس کی بلاغت، اس کے حسن، اس کے جمال کا اب بھی سب سے بہترین نمونہ وہی ہے، اور ہر بڑا لکھنے والا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ نہ اس کا کوئی لفظ متروک ہوا، نہ اس کی کوئی جملے کی تالیف متروک ہوئی، نہ کسی پہلو سے بھی کوئی ایسی چیز اس میں داخل ہو سکی کہ جو آپ باہر سے لے آئیں اور معلوم نہ ہو کہ کہاں سے آئی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ذرا کم مستعمل کلمہ بھی آیا ہے تو وہ بھی اس عمل کے نتیجے میں ایک متواتر حقیقت بن گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا معاملہ یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی اور اچھی کتابوں کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی ہمارے پاس اس وقت جو بڑے علوم کی چیزیں ہیں، یا بڑی شاعری ہے، یا بڑا ادب ہے، وہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض غالب کے دیوان کو ہم پڑھ لیتے ہیں یا میر کے دیوان کو پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے، اس پر اہل علم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بعض نادر چیزوں کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے شروع بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے صرف دیوان منتقل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اس وقت جو اس کا مستعمل فہم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، عربی زبان اگر ہم جانتے ہوں تو وہ سب سے زیادہ سہل، سب سے زیادہ ہمارے فہم کے قریب چیز ہے جو ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کی آیت کسی جگہ عربی عبارتوں میں آ جائے، ایسی نمایاں اور ایسی سادہ اور ایسی صاف ہوتی ہے کہ ایک عربی زبان جاننے والا پکار اٹھتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است۔ ٹھیک۔ تو اس لیے وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے محض کہ اس کے الفاظ منتقل ہو رہے ہیں، حفاظ محض اس کو پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، وہ سب تو ہو ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کا علم اس سے ہر دور میں اتنا برتے ہوئے ہے، ہر دور میں اس کی خدمت ہو رہی ہے۔ اندازہ کریں اس دور میں ہمارے بر صغیر میں آپ اگر گنیں تو 100 سے زیادہ تفاسیر آپ کو مل جائیں گی جو اس زمانے کے ہمارے اس عہد کے علماء نے پچھلی 1 صدی میں لکھی۔ اچھا۔ بلکہ شاید اگر آپ چھوٹی بڑی شامل کر لیں تو اس سے زیادہ ہوں۔ یعنی یہ تو وہ ہے جو ذرا نمایاں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کتاب جس کی اس طرح سے خدمت ہو رہی ہے، جس کی زبان کی خدمت ہو رہی ہے، جس کے الفاظ کی ہو رہی ہے، جس کی تالیفات جملہ کی ہو رہی ہے، یعنی لوگ ایک ایک چیز پر بحث کر رہے ہیں۔ اعراب القرآن ہی پر کتابیں ہیں جو شمار نہیں ہوتی، گنی نہیں جاتی۔ تو اس لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے
کہ یہ اس کا علم ضنی ہو کر رہ گیا ہے، یہ کتاب غالباً کہیں کسی غار میں مل گئی ہے، اب اس کے بعد ہم اس کے اساطیر کو کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. ایک زندہ کتاب جس کو ایک زندہ قوم نے، ایک زندہ امت نے ایک بڑی سلطنت میں شائع و ضائع کیا ہے، جس کے علوم کی خدمت کرنے کے لیے دسیوں لوگ نکلے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اختلاف صرف اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم جو موجود علم منتقل ہو رہا ہے اس میں سے کوئی ترجیح قائم کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ علم کے سارے پہلو منتقل ہو جاتے ہیں. کیا آج کا کوئی مصنف، آج کا کوئی مفسر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں لفظ کے نئے معنی میں نے دریافت کر لی ہیں؟ نہیں، وہی معنی جو موجود ہیں ان میں سے کسی کو ترجیح دیتا ہے، وہی تالیفات جو موجود ہیں ان میں سے کسی تالیف کو ترجیح دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نہ تو الفاظ کا مجموعہ ہے کہ منتشر الفاظ ہیں جیسے لغت میں لکھے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ دے دیے گئے ہیں، نہ محض جملے ہیں کہ جیسے اقوال زریں کی کتابیں ہوتی ہیں. وہ ایک مرتب منظم کتاب ہے، اور جب ایک مرتب منظم کتاب میں آپ ایک سورہ کو ترتیب سے دیکھتے ہیں تو اصل میں اس کے الفاظ ہوں، اس کی تالیفات جملہ ہوں، وہ سب کی سب ایک خاص سیاق کے اندر بندھی ہوئی جاتی ہے. تو نتیجے کے طور پر ترجیح قائم کرنے میں بھی وہ سارے اسباب میسر آ جاتے ہیں جو ایک اعلیٰ کلام میں میسر آنے چاہیے. اس وجہ سے ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان میں وہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں جو اس کو قطعی الدلالہ بناتی ہیں. یہاں اصل مسئلہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس مدعا تک پہنچنے کے لیے کیا صلاحیت رکھتے ہیں. تو کبھی ہمارے ہاں تدبر میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی علم میں کمی رہ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں غلط آراء قائم ہو جاتی ہے، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. بعض لوگ اختلافات کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی دلالت قطعی نہیں رہی. قرآن مجید کی دلالت تو ایسی واضح ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ اگر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کر مجھے اللہ کی کتاب کو جاننا ہے، تو اگر آپ نے فطرت کے طریقے کو اختیار کیا ہے، یعنی لفظ کو نظر انداز نہیں کیا، تالیف جملہ کے بارے میں کوئی ردی چیز قبول نہیں کی، سیاق اور سباق کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، تو آپ بالکل درست نتیجے تک پہنچ جائیں گے. بس اسی میں ہم لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے اور تفصیل سے جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیا. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو زبان ہے یہ پوری نسلیں جو ہیں آگے منتقل کر رہی ہوتی ہیں. ان الفاظ کے معنی بھی یوں نہیں ہے کہ پہلے دن کسی نے اٹھ کر ڈکشنری میں لکھ دی ہیں، بلکہ جو کچھ معاشرے میں سماج میں رائج ہے اسی کی تاریخ کو وہ ڈکشنری میں بھی رقم کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کے بارے میں بہت بحثیں ہیں ہمارے ہاں. ایک بہت نیا نقطہ نظر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور خاص کر پوسٹ ماڈرنزم میں وہ سامنے بھی آتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے اور جو لفظ سے میں معنی اخذ کرتا ہوں، اس میں اصل میں سفر لفظ سے میری طرف نہیں بلکہ میرے رجحانات سے لفظ کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. میں خاص پس منظر میں جیتا ہوں، میرے کچھ سیاسی خیالات ہوتے ہیں، میرے کچھ معاشرتی آدرش ہوتے ہیں، ان کو لے کر میں لفظ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ لفظ کے اندر سے کشید کر کے لے آتا ہوں. میں ایک مثال سے چاہتا ہوں اپنی بات واضح کروں کہ یہ عام طور پہ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میرا سر پھٹ رہا ہے. اب پھٹنے کا مفہوم میرے عرف یا میرے حالات یا میرے معاشرے میں کپڑے کے لیے تو شاید سب کہتے ہوں، لیکن سر پھٹنے کا محاورہ میرے ہی ارد گرد بنا ہے، یہ کوئی عالمگیر صداقت نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جب کلچر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا پورا علم نسل در نسل منتقل ہو رہا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ کلچر مختلف ہو گئے، علاقے الگ ہو گئے، نسلیں الگ ہو گئیں. سوال یہ ہے کہ اس علم کی روایت کہیں منقطع ہوئی ہے؟ یعنی کیا لوگوں نے غالب کو پڑھنا بند کر دیا ہے، اس پر کام کرنا بند کر دیا ہے، اس کے دیوان کی شرح و وضاحت کا کام رک گیا ہے؟ کیا یہ ہوا ہے؟ تو دیکھیے کلچر مختلف ہو گیا، ایران کا، پاکستان کا، بر صغیر کا، ملیشیا کا ہو گیا مختلف، لیکن ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کو سمجھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ اسی طرح کام کر رہا ہے. میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں. پوری تاریخ میں وہ 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو یہی کام کر رہے ہیں. آپ کے یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دینی مدارس میں بیٹھے ہوئے اسی قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اسی زبان کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسی میں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو بولنے کے لیے اپنی زبان کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ عمل اصل میں جاری ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک ہی قوم دنیا کے اندر ہے، وہی زبان بولتی جا رہی ہے. ٹھیک، وہ عرب بھی کوئی معمولی تعداد میں نہیں ہے.
یعنی ان کی بھی کوئی معمولی تعداد نہیں، لیکن علم کی زبان اپنی جگہ اپنا ایک تواتر رکھتی ہے. یعنی ایک وہ زبانیں ہوتی ہیں جو لوگ عام طور پر بول رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ زبان ہوتی ہے جو کسی بڑی کتاب کے نتیجے میں یا کسی بڑے علم کے نتیجے میں یا کسی بہت بڑی شاعری اور ادب کے نمونے کے نتیجے میں خود علم کے اندر اپنا تواتر پیدا کر لیتا ہے. تو قرآن مجید یہ تواتر اس درجے میں پیدا کر چکا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی اور کتاب نہ پیدا کر سکی. ہزاروں کی تعداد میں اس کے خدام ہر دور میں پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک وہ عمل ہے جو زبان میں بولنے والوں کے ہاں ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو اس زبان کے علم کو منتقل کرنے والوں کے ہاں ہے. لفظ لفظ زیر بحث ہے، ایک ایک جملے کی تعریف زیر بحث ہے، تمام امکانات زیر بحث ہیں. یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی کہ میرا تاثر، میرا احساس، میرا علم، میری معاشرت، یہ بہرحال میرے ساتھ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت میں ان سب چیزوں کو لے کے قرآن مجید کے پاس جاتا ہوں تو راستے دو ہیں. ایک یہ کہ میں ایک تاثراتی نوعیت کی تفسیر کروں، اپنے ذہن کے لحاظ سے ایک بات کہہ دوں. اگر میں ان تینوں مراحل کے اندر سے دیانتداری کے ساتھ گزرتا ہوں تو میرا اپنا سانچہ قرآن مجید توڑ دے گا، اور دنیا کی ہر زبان توڑتی ہے، دنیا کا ہر بڑا علم توڑتا ہے. یعنی میں 1000 قسم کے مذہبی تاثرات لے کے ڈاس کیپٹل کو پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، کانٹ کو پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، وہ بھی یہی کام کرے گا میرے ساتھ. اچھا، ایک زندہ زبان میں جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں استدلال ہے، اس میں اپنی بات مقدمات کے ساتھ کہی گئی ہے، اس میں ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے. میں اپنا تاثر تو قائم کر سکتا ہوں، میرے کچھ پرسیپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت میں جا کے لفظ کا حق ادا کروں گا، تالیف جملہ کو ٹھیک طریقے سے متعین کرنے کی صحیح کروں گا، اور اس کے بعد سیاق سباق کے اندر رکھ کر اس چیز کو سمجھوں گا، تو حیرت انگیز طریقے سے میرا اپنا سانچہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر میں سانچے ہی کو لے کر چلا گیا ہوں اور میں نے ان سارے مراحل میں اپنے اس سانچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، نہ لفظ کو اسے چھونے دیا، نہ تالیف جملہ کو چھونے دیا، نہ سیاق و سباق کو چھونے دیا، تو پھر تو میں اپنے خیالات پڑھ کے واپس آ جاؤں گا. تو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے زندگی کی ابتدا کی تو جن لوگوں سے میں نے دینی علوم سیکھے وہ ظاہر ہے کہ روایتی نوعیت کے علماء تھے. ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو بریلوی نقطہ نظر کے علماء کہلاتے ہیں، کچھ دیوبندی علماء تھے، بعض اہل حدیث علماء تھے. ایک ذہنی تاثر تھا جو علم میں نے پڑھا اس سے میرے ذہن میں قائم ہوا. میں خود ایک صوفی گرہانے سے تعلق رکھتا تھا. ظاہر تصوف کی اپنی ایک تعبیر ہے، وہ دین کے حقائق کو ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے. اس سے میرا ذہن بنا، اس سے میری معاشرت بنی، اس سے میرا تہذیبی سانچہ بنا. پھر یہی نہیں، اس کے بعد میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو مولانا سید مولانا صاحب مودودی کی تعبیر میں کھولی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی تمام چیزیں قرآن مجید نے توڑ کر رکھیں یا نہیں رکھیں؟ یہ کیسے رکھیں؟ میں ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر اس کی بارگاہ میں گیا اور اس نے ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے بتا دیا کہ کیا قابل قبول ہے اور کیا قابل قبول نہیں ہے. تو اصل میں جو چیز درکار ہے اور جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنے تاثرات، اپنی تہذیبی روایت، اپنے خیالات، اپنے تعصبات، ان کو اس بارگاہ میں جاتے وقت دروازے پر رکھ دیں، ٹھیک، اور اس بات کا ریاض کرے کہ آپ کو اندر جانا ہے اور جا کر آپ کو بالکل ٹھیک وہی فطری راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہ لفظ کی تعویل کرنی ہے، نہ جملے کی تالیف میں کوئی گپلا کرنا ہے، نہ سیاق سباق کو نظر انداز کرنا ہے. اگر آپ دیانتداری سے ان تینوں مراحل کے اندر سے گزرنے کی صحیح کریں گے تو آپ بالکل صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے. ہاں، آپ انسان ہیں، غلطی آپ سے بھی ہوگی. یہ جب غلطی ہوتی ہے تو کوئی دوسرا اس پر متنبع کر دیتا ہے. علم کسی ایک ہی جگہ نہیں موجود ہوتا. اگر میرا کوئی تاثر، میرا کوئی تعصب، میری کوئی قلت علم، میری تدبر میں کوئی کمی کسی جگہ اثر انداز ہوگی تو آپ توجہ دلائیں گے، دوسرا توجہ دلائے گا. تو اس طرح علم اپنا راستہ نکالتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ اس سب کچھ کے بعد بھی بہرحال ہم انسان ہیں، تو ہمارے پاس جو کچھ ذریعہ ہے وہ ہم نے استعمال کر لیا. اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر کہیں غلطی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہم نہ اس زمین پر مکلف ہیں نہ آسمان پر انشاءاللہ ہوں گے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ 3 مراحل ہیں، آپ لفظ کو دیکھتے ہیں، آپ جملے کی تالیف کو دیکھتے ہیں، آپ سیاق کو، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، بات شروع کہاں سے ہوئی، کیسے آگے بڑھ رہی ہے، اور ان تمام فلٹرز یا ان تمام مراحل سے آپ گزرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنا پورا علم محنت صرف کرے اور وہ لفظ کے حقیقی معنی اور جو کلام کا مدعا ہے اس تک نہ پہنچ سکے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں،
شاعر حضرات نے لکھے، لیکن اس میں لوگ انہی الفاظ سے، اسی جملے کی تالیف سے، اسی سیاق کلام سے کئی تشریحات کر لیتے ہیں. مثلا میں اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ کیا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، یا یہ کی حقیقت کا بیان ہے، خبریہ جملہ ہے. تو دونوں تعویلات کو شعر قبول کرتا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر کئی تعویلات لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کی سب قابل قبول ہو جاتی ہے. یہ جو مثال آپ نے دی ہے، دیکھیے اس میں مدعا میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا. کلام کی 2 3 4 5 10 تعویلیں ہو سکتی ہیں، اس کی تعریف مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر جو مضمون پہنچانا تھا وہ دونوں صورتوں میں پہنچ گیا ہے. اچھا، استفہام میں بھی پہنچ گیا ہے اور بیان میں بھی پہنچ گیا ہے. تو اس لیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی موقع کے اوپر، لیکن قرآن مجید کے بارے میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ اصل میں شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ شاعری میں ہم اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اعلیٰ شاعری میں کہ ابلاغ ہر حال میں ہو جانا چاہیے، بلکہ بعض اوقات ابلاغ کو اجمال میں ڈال دیا جاتا ہے، ایہام میں ڈال دیا جاتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر 2 3 معنی کے شیڈز پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ شاعری کا حسن ہے. یہاں زیادہ چیز جو ہے وہ فارم کی جمالیات ہے. قرآن مجید ابلاغ کے مقام پر کھڑا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو حجت تمام کرنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے اس میں یہ احتمالات بھی نہیں ہوتے. ہر جگہ آپ کو سیاق میں، سباق میں، لفظ میں، موقع کلام میں وہ شواہد مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں استفہام ہے یا بیان ہے یا استنکار ہے یا استجاب ہے یا استغراب ہے. یہ چیز آپ کو واضح ہو جاتی ہے. صرف اس میں ریاض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے جو ادبی پہلو سے بعض اختلافات ہوتے ہیں یہ کلام کے مدعا پر اثر انداز نہیں ہوتے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ایک روایت اٹھی ہے اور پوسٹ ماڈرنزم میں ڈی کنسٹرکشن آف جو ریلیجیس اسکرپچر ہے، اس کی ایک روایت ہے. دریدہ اس کے ایک نمایاں آدمی ہیں. یہ لوگ یہ تاثر لے کے مذہبی اسکرپچر کو خود اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کا علم تھا زبان کا، وہ اس نے اپنے سماجی پس منظر میں تخلیق کیا اور وہ لے کر وہ جب مذہبی اسکرپچر میں گئے تو اپنے مطلب کا معنی لے لیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اس میں کوئی فرق دیکھتے ہیں قرآن مجید اور جو ببلیکل اسٹرکچر ہے، یعنی وہاں پر بھی کیا وہی روایت موجود تھی جس طرح ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں کیا اس کی وہاں پر گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ اس وقت بائبل کی صورت میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتے کہ اس کی اصل متون کیا تھے. یعنی قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں جس طرح وہ نازل کیا گیا بیان ہی اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. یعنی یہاں ترجمہ کرنے والے نے اگر کہیں غلطی کر دی ہے، کہیں کسی چیز کو مبہم کر دیا ہے، کہیں اس کا فہم داخل ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی اثر بھی اصل متن پر نہیں پڑا. ٹھیک. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں انسان داخل ہو گیا ہے، اور انسان جب داخل ہوا ہے تو اس کا اپنا فہم، اس کے اپنے تعصبات وہ کسی نہ کسی حد تک اس کا حصہ بن جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تورات کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو منتقل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سیرت نگاری کا طریقہ ہے یا تاریخ نگاری کا طریقہ ہے. تاریخ نگاری کا طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہم کو اس طرح منتقل ہوتا کہ وہ ایک باقاعدہ مرتب منظم کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک سیرت لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں جگہ گئے، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ سوالات کیے، انہوں نے یہ کلام پڑھ کے سنایا. تو اس طرح جستہ جستہ مختلف مقامات پر ہم کو قرآن مجید کے بعض اقتباسات ملتے. اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے سیاق وہ نہیں رہتا، وہ ترتیب باقی نہیں رہتی. یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پر آپ انجیل میں دیکھیں وہاں ہوئی ہے جس طرح کی. تو اس لیے وہاں پر تو کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ نہ صرف یہ کہ انہی الفاظ میں ہے، نہ صرف یہ کہ اسی ترتیب سے ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے الحمد سے ناس تک منتقل کیا جا رہا ہے اور اصل زبان میں موجود ہے، اور ایک زندہ زبان کی حیثیت سے وہ زبان پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کو سیکھا جا رہا ہے، وہ سکھائی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان متون کے ساتھ. لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ بنیاد بنا لیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے نا مصنف،
ان کی ایک کتاب مستند ترین ذریعے سے پہنچ گئی، آپ اس کو بنیاد بنا لیں اور اس کو بنیاد بنا کر اس سے روشنی لیں اور پھر جا کے بائبل کا مطالعہ کریں، آپ حیران کن طریقے سے یہ دیکھیں گے کہ وہی مقامات جس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا وہ کس طرح بول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اصل مدعا یہ ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نزول مسیح پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھا اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتایا کہ دیکھیے وہاں کس قانون کو بیان کیا جا رہا ہے، تو لفظ خود بول اٹھتا ہے کہ ہاں میرا مدعا یہی ہے، میں اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے یہاں لکھا گیا ہوں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے قرآن مجید حقیقت یہ ہے کہ خود قدیم لٹریچر کے لیے بھی اصل کلید ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کی زبان آپ کی گرفت میں آ گئی، قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب پر آپ کو پورا عبور ہے، تو آپ اس کو لے کر جب جائیں گے تو وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ مہیمن علیہ، یعنی یہ اس سارے ذخیرے کے اوپر جو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اب نگران ہے، یہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ حفاظت کس طریقے سے کر رہا ہے کہ ان میں بھی اگر کسی جگہ ترجمے کی غلطی ہو گئی ہے، ترتیب کی غلطی ہو گئی ہے، بیان کی غلطی ہو گئی ہے، کوئی حذف ہو گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، راویوں نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، اپنے طور پر روایت بالمعنی کے طریقے پر بیان کیا ہے، قرآن مجید اس کی بھی تصحیح کر دے گا، اور اس طریقے سے تصحیح کرے گا اس کی کہ آپ کو انہی الفاظ کی بنیاد پر یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا یہ تھا، اور دیکھیے لوگوں نے کیا صورت اس کو دے دی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہماری جو روایت ہے، علمی روایت، وہ کیسے قرآن مجید کے اس علم کو آگے منتقل بھی کر رہی ہے، اس کے الفاظ، بلاغت، ترتیب، جتنے بھی علوم ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی علمی روایت میں بڑے بڑے عبقری، بڑے بڑے نابغہ علماء ہیں، لغت کے آپ دیکھیں اور علم معنی، علم بیان کے دیکھیں، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بلکہ انہوں نے ان الفاظ کے الگ الگ مجموعے مرتب کر دیے ہیں جو غریب الفاظ ہیں، جو عربی میں اس طرح مستعمل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عرب کلچر میں نہیں تھے، اجمی الفاظ ہیں فارس کے اور باقی، وہ قرآن کی زبان میں آ کے ڈھل گئے ہیں۔ تو پھر یہ دعویٰ کہ قرآن مجید کا یہ علم متوارث اس زبان کے معنی کو بھی منتقل کر رہا ہے، یہ تو خود ان کے نزدیک بھی محل نظر ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ غریب الفاظ بھی اس طرح کی چیزیں اگر آپ اس سب کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بعض راویوں نے بیان کی ہیں اور بعض جلیل القدر علماء کی نسبت سے بیان کی ہیں۔ خود جو مسلمانوں کا اپنا علم ہے اور جو زبان کا علم ہے خاص طور پر، وہ تو اس معاملے میں اس جگہ پر کھڑا ہے کہ لغت میں لفظ آ جائے تو علیہ تنزیل، نحو کا قاعدہ آ جائے تو علیہ تنزیل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو وہ معروف ترین بات ہے، مانی ہوئی بات ہے، سمجھی ہوئی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے وہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی سرے سے۔ یہ عام طور پر اس طرح کی چیزیں آپ کو روایات میں ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ روایات جس طرح اس سے پہلے ہم قرات میں دیکھ چکے ہیں، وہ لی بھی گئی ہیں، ان کی حفاظت بھی کی گئی ہے، ان کو لکھا بھی گیا ہے، اور وہ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے اور ان میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں لفظ سے اہل عرب واقف نہیں تھے، فلاں لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیجئے کہ قرآن مجید نے کسی لفظ کو اٹھایا اور وہ لے آیا، تو وہ لایا ہے تو کس طریقے سے لایا ہے؟ اس نے اس لفظ کو اس جگہ رکھا ہے، اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ بجائے خود حجت بن گیا کہ اس کے معنی یہ ہے۔ اچھا، تو اس لیے کوئی تردد اس معاملے میں نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی زبان کمال کی زبان ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ وہ عربی مبین میں ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک اصولی بات کہی۔ اب خود قرآن کی روشنی میں دیکھیے، قرآن مجید کا دعویٰ تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عربی مبین میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ باللسانک رسول اللہ کی زبان میں ہے، اچھا، یعنی قریش کی زبان میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت قابل اعتنا کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ لفظ حذیل سے اٹھا لیا ہے اور یہ فلاں سے اٹھا لیا ہے؟ تو اس لیے یہ محض واہی قصے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ خود قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہی کہہ رہا ہے میں بلسان عربی مبین ہوں، واضح ترین عربی زبان میں، کوئی کج پیش نہیں ہے میرے اندر۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ اس طرح کہی ہے کہ وہ بینہ بن گئی ہے، وہ شہادت بن گئی ہے۔ یہ وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کلام کو نازل کیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنی قوم کو انذار کرو۔ تو جو اس قوم کے لیے نذیر بن کر آیا سب سے پہلے، ظاہر ہے اس کے بعد ہم تک پہنچے گا، اس قوم کے لیے نذیر بن کر آیا، وہ اس کے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس طرح کی روایتیں در حقیقت خود قرآن مجید کی اپنی تصریحات کے بالکل خلاف ہیں، اس لیے ان کو بالکل قابل توجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ صاحب ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عام طور پہ یہ پیش کی جاتی ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ دیکھیں جو اولین مخاطبین ہیں وہ خود زبان کے اندر یہ ابلاغ کا پہلو تھا، اس پر ایک سوال اٹھا دیتے ہیں۔ مثلا بڑی مشہور قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو روزے کی ابتدائی مدت اور انتہائی مدت ہے وہ کیا ہے، اور ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے جب وہ سنی تو وہ 2 دھاگے لے کر اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالا وہ سو گئے، اور صبح انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ملے ہوئے تھے۔ تو اگر اتنی واضح زبان ہے اور بالکل اس کا مدعا واضح ہے، تو ایک اولین مخاطبین اہل عرب میں سے وہ اتنی واضح بات کو سمجھنے میں غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ علامہ اقبال کا کوئی اچھا شعر پڑھیں تو اس وقت اردو جاننے والے غلطی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ میر کا کوئی شعر پڑھیں اس کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، کسی اچھے کلام کو پیش کریں اس میں غلطی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک لطیف بات کوئی شخص کہتا ہے لیکن سادہ لوگ اس کو اور ہی معنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے ہاں کے اعلیٰ مزاحیہ ادب کی کوئی کتاب رکھ دیں عام آدمی کے سامنے، اچھی اردو جاننے والا ہوگا، اچھی اردو لکھ رہا ہوگا، بول رہا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ مذاق کا اچھا ذوق نہیں رکھتا تو بعض چیزوں کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو مقدمہ لوگوں نے قائم کر رکھا ہے ایک مقدمہ ہی درست نہیں ہے۔ ایسا بارہ ہوتا ہے کہ ایک ادبی تعبیر ہے، ایک نہایت حسین اسلوب ہے، ایک خاص محاورہ ہے، اس کو سب سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک مغفل آدمی، کوئی ایک ذرا سادہ لو آدمی اس میں غلطی کر جاتا ہے، اس کو بنیاد بنائیں گے آپ؟ تو یہ دنیا میں کس کلام کے ساتھ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ ایسا ہوا تھا کہ جن صاحب کو اس معاملے میں غلطی لگی تو باقی سارے کے سارے لوگ ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے بیٹھ گئے کہ کیا کمال کا آپ نے مدعا سمجھا ہے۔ ہر آدمی ہنس دیا، ان کی فوراً تصحیح کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادبی تعبیر ہو یا کوئی ترکیب ہو وہ اپنا خاص تاریخی پس منظر بھی رکھتی ہے، خاص سماجی پس منظر بھی رکھتی ہے۔ زبان تو چلے منتقل ہو رہی ہے، یہ عربی کے محاورے قرآن مجید نے جس کو آپ کہتے ہیں منظر کشی کی ہے، تصویر کشی کی ہے، مختلف ادبی تعبیرات کے اندر، تلمیحات کے اندر، اشارے میں، کنایوں میں، تشبیہات میں اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ تو اس مدعا کو سمجھنے کے لیے تو اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کی تاریخ کیا تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ تو اس طریقے سے منتقل نہیں، تو تاریخ کے بغیر ہم زبان کے علم اور فہم پر کیسے انحصار کر سکتے؟ قرآن مجید وہ کمال کا شاکار ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ نے لفظ کا دامن پکڑ لیا، آپ نے تالیف جملہ کے معاملے میں کوئی گھپلا نہیں کیا، آپ نے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھا، اب وہ انگلی اٹھا کے آپ کو یہ بتائے گا کہ فلاں تاریخ کو پڑھو جا کے، اچھا خود بتائے گا۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید میں سچی بصیرت رکھتے ہوں اور اس کے سچے طالب علم بن کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس اسلوب میں بات ایک جملے میں، 2 جملوں میں، 3 جملوں میں بیان کی گئی ہے کہ گویا آیت انگلی اٹھا کے بتا رہی ہے کہ جائیے بائبل میں اس کی تفصیل دیکھ لیجیے۔ اچھا، اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر اس تاریخ میں کوئی گھپلا پیدا ہو گیا ہے، اس میں کوئی خلط مبز پیدا ہو گیا ہے، تو اس طرح سے اس کو بیان کرے گا کہ اس کی تصحیح کر دے گا، اچھا اور یہ بتا دے گا کہ یہاں تو یہ بات اس طرح نہیں۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں، آپ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھ لیں، آپ سیدنا یوسف کا پورا قصہ دیکھ لیں، سیدنا یوسف کا پورا قصہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، آپ ذرا قرآن مجید میں دیکھ لیجیے۔ یعنی کس طرح وہ اس قصے کو بیان بھی کر رہا ہے، اس کی تفصیلات کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے، بات کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ بائبل میں اس کی تفصیلات اسی کی تفصیلات بن جاتی ہیں، اور جہاں جہاں کہیں غلطی ہو گئی ہے لوگوں سے اس کی تصحیح بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لوگ اصل میں اس کو خارج سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار اس کا ترجمہ پڑھ لیا کوئی چند آیتوں کا، اور اس میں بھی پیش نظر اس کے اوپر علمی کام کرنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کے سچے طالب علم کی حیثیت سے اس کو اپنی زندگی کا موضوع بناتے ہیں اور آپ اس پر کام کرتے ہیں تو آپ پر حیرت انگیز طریقے سے یہ انکشاف ہو جائے گا کہ وہ تاریخ کی بھی تصحیح کرے گا، وہ روایات کی بھی تصحیح کرے گا، وہ ان تمام چیزوں کو بالکل درست جگہ پر آپ کے سامنے رکھ دے گا جہاں سے آپ کو اسے سمجھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہاں ترتیب الٹ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے یہ تاریخ دیکھی، پہلے آپ نے یہ قاعدہ دیکھا، پہلے آپ نے یہ روایت دیکھی، اس کے بعد آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ آپ قرآن مجید سے وہ اشارات پائیں گے،
اب آپ تاریخ میں جائیں گے، اب آپ روایات میں جائیں گے، اور جب آپ جائیں گے تو ان کی تفصیلات آپ کو خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ ٹھیک۔ اگر ہم صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پر یہ بحث کی، وہاں پر امت کے ایک بڑے ہی جلیل قدر اور عبقری عالم امام رازی کا ایک جو نقطہ نظر ہے اس بارے میں وہ بھی نقل کیا کہ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جو زبان ہے، اس کے جو علوم ہیں، یہ ضمنی ہوتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کے مقابل میں جو امت کی اکثریت تھی، جو باقی علماء تھے جو اس پر غور و فکر کر رہے تھے، ان کا نقطہ نظر کیا تھا، اور انہوں نے کس بنیاد پر امام رازی کے اس نقطہ نظر کو کہ زبان تو ضمنی ہے، آپ کا محض فہم ہے، اس کو کاؤنٹر کیا؟ اصل میں ہمارے ہاں یہ بحثیں آپ کو ملیں گی اصول فقہ کے پہلے ابواب میں، یعنی یہاں قرآن زیر بحث آتا ہے، وہاں یہ بحثیں کم و بیش اسی نقطہ نظر کی حمایت میں چلی گئیں اپنے نتیجے کے لحاظ سے، حالانکہ علماء یہ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ اچھا، یعنی جو بات وہ بیان کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر الفاظ کی دلالت ضمنی ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید میں بیشتر جگہوں کے اوپر دلالت بالکل قطعی ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ اس کی تحلیل کر کے دیکھیے، اس کی آپ تحلیل کریں گے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ لفظ کو اپنی ذات میں لے لیا۔ اب لفظ کو اپنی ذات میں جب آپ لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ محکم بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، مفسر بھی ہوتا ہے، مجمل بھی ہوتا ہے، پھر تو اس کی 10 اقسام ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ لفظ کو اٹھاتے ہیں وہاں سے اور اٹھا کر وہاں سے ایک جملے کا حصہ بناتے ہیں اور جملے کو ایک کلام کا حصہ بناتے ہیں تو پھر وہ مفسر ہی ہوتا ہے، محکم ہی ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر ہی ہوتا ہے، پھر وہ نص ہی ہوتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی یہ جو میں نے تمام الفاظ بولے ہیں یہ اس پہلو سے بولے ہیں کہ ان میں سے جس دلالت کو بھی آپ قطعی مانتے ہیں یا جس درجے میں مانتے ہیں وہ سب وہاں آگے جمع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت کہ آپ لفظ کا دامن پکڑ کر جملے کے ساتھ اس کا ربط پیدا کرتے ہوئے اس کے سیاق سباق کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے لفظ کو وہاں سے نکال لیا تو پھر تو لفظ کی بہت سی اقسام ہیں، اس میں خفا بھی ہے، اس میں وضو بھی ہے، بہت سی بحثیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں اپروچ کی ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، اس کو کوشش کی ہے امام شاطبی نے موافقات میں کہ اس کی نفی کی جائے، اچھا، اور یہ بتایا جائے کہ اصل میں لفظ کی وضع استعمالی ہے، یعنی لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے اصل مدعا کو اس وقت واضح کرتا ہے۔ لفظ کو اگر آپ تنہا اٹھا کے دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر ایک لفظ کو لغت میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 معنی لکھے۔ مثلا ضربہ کا لفظ ہے، ضربہ کا لفظ ہے، آپ کو 20 معنی اس کے مل جائیں گے۔ اچھا، مختلف مفاعیل کے ساتھ استعمال ہو کے معنی اس کے بدل جائیں گے، وہ مختلف امثال میں تبدیل ہو جائے گا، معنی اس کے بدل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لغت میں ہوتی ہیں جب اس وقت فی الواقع ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن جس وقت ایک لکھنے والا، ایک بولنے والا اس کو اٹھاتا ہے اور پھر وہ جملے کا حصہ بناتا ہے اور وہ کلام بن کے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے استعمال کی وجہ وجود میں آتی ہے، تو پھر وہ ایک ہی مدعا کو، ایک ہی بات کو پورے ایقان کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ صاحب یہ آپ نے بتایا کہ لفظ کا جو استعمال ہے، آگے تھوڑی سی میں اس بحث کو بڑھانا چاہتا ہوں، ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ کے۔ آپ نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، لفظ کا استعمال، جملے کی تالیف اور سیاق اور جو کانٹیکسٹ ہے اس میں فیصلہ کن ہو جاتا ہے کلام اور متکلم اپنا مفہوم ابلاغ کرنے میں۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور مسئلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں حنفی فقہ اور شافعی فقہ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ عدت کی مدت کیا ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں کہا گیا ثلاثۃ قروء۔ اب قروء کا جو لفظ ہے اس کے دونوں معنی لغت کے اندر آپ جائیں تو وہ مل جاتے ہیں کہ اس سے مراد طہر بھی ہے، اس سے مراد دوسری حالت بھی ہے، لیکن اب یہاں پر جب دونوں معنی ایک لغت میں مل گئے تو وجہ استعمالی میں بھی دونوں استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کن کیا چیز ہوگی جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کلام کا ایک متعین معنی یہ تو آپ نے ایک مثال لی جس میں 2 معنی ہیں، میں یہ کہتا ہوں ایسی مثال لے لیں جس میں 10 معنی ہیں، 15 معنی ہیں، 20 معنی ہیں، جتنی جی چاہے مثالیں لے لیں۔ جس وقت قرآن مجید یا کوئی اچھا کلام یا کوئی اچھا مصنف یا اچھا لکھنے والا، قرآن مجید تو بہت بالا تر چیز ہے نا، کلام الہی ہے، اس کو اٹھائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جملے میں، وہ سیاق میں وہ قرائن پیدا کر دے گا کہ جس کے بعد دوسری رائے گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ لفظ کیا محض لغت کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی کہیں یہ بتانے کے لیے کہ کرو کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں، یا کرا کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کیا ہے؟ کیا قرآن مجید نے اس کے بارے میں کوئی تاریخی استشہاد کرنا تھا؟ قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، جب استعمال کیا ہے تو ظاہر طلاق کی بحث میں استعمال کیے، وہاں پیش نظر کیا ہے؟ تعین مدت۔ اب آپ فرمائیے کہ تعین مدت حیض سے ہوتی ہے یا طہر سے ہوتی ہے؟ جی، فیصلہ ہو جائے گا۔
تو اس وجہ سے موقع کیا ہے، استعمال کی جگہ کیا ہے، لفظ کہاں آیا ہے، جس وقت آپ اس کو اس کے زاویے سے اپروچ کرتے ہیں تو تعین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تعین کی بھی پھر دو نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک تعین وہ ہوتی ہے کہ جو معنی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ایک تعین وہ ہوتی ہے کہ اس میں معنی پر اثر انداز ہونے کا سوال نہیں ہوتا، لفظ کا کوئی شیڈ، اس کا کوئی خوبصورتی، اس کا کوئی حسن، اس کا کوئی جمال، اس میں اگر تنوع رہتا بھی ہے اور اختلافات بھی باقی رہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک متعین معنی، تو سننے میں تو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے ایک متعین معنی تک ہم پہنچ گئے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک جملے سے 10 معنی 15 معنی، ہمارے آپ دیکھیں تفسیر میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اقوال اس سے منقول ہیں، اس سے لوگوں کا بھی وسعت پیدا ہوتی ہے چاہے وہ جس قول پہ عمل کر لے، تو اگر آپ ایک معنی تک کسی چیز کو محدود کرتے ہیں تو اس کی جو آفاقیت ہے، اس کے اندر جو وسعت ہے، تنوع ہے، مختلف چیزوں کو اس کو حامل لے کے آگے بڑھنا ہے، وہ پہلو تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا جاننا ہے نا، یعنی آپ نے وہاں جا کر اپنی اپنی مرضی کے معنی ہیں ان کو منتخب کرنا ہے اور جیب میں ڈال کے لے جانا ہے۔ میرا پروردگار کیا چاہتا ہے، کیا فرمایا ہے اس نے، کیا مقصود ہے، کیا مطالبہ مجھ سے کیا ہے، کیا حقیقت مجھ پر واضح کی ہے، اس کو جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں نا۔ اب قرآن مجید کو خود دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم ہوں، میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میری حیثیت ایک میزان کی ہے، میری طرف آؤ گے تو میں محکم بات کروں گا، میری بات کے بعد حجت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مفاہیم لیں اور اطمینان کے ساتھ جو راستہ آپ کو ملتا ہے وہ لے لیں، یہ چاہتا ہے وہ۔ اللہ کا منشا ایک ہے، اللہ کا متکلم کا منشا ایک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو منشا میں نے سمجھ لیا ہے بس وہ حتمی ہو گیا، نہیں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، میرے فہم میں خرابی ہو سکتی ہے، میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، میرے تدبر میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ایک ہے اور اس منشا تک ہم کو پہنچنے کی جدوجہد کرنا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اللہ کا منشا ایک حتمی حجت ہے، اس کی بنیاد پر ہماری آخرت کا انحصار ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس حکم کو پانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس میں یہ انتشار کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، آپ کا جو اپنا نقطہ نظر ہے، آپ کے اساتذہ، آپ کا جو اسکول آف تھاٹ، مکتبہ فکر، جس میں مولانا حمید الدین فرائی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، آپ سب نے زبان و بیان کا علم سیکھا بھی، اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کے اوپر کام بھی کیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو اساتذہ کی ایک پوری قبیل ہے، وہ الفاظ کو بھی دیکھتی ہے، وہ جملے کی تالیف کو بھی دیکھتی ہے، اور وہ سیاق کلام پر بھی انسسٹ کرتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فرائی ہوں، ان سے بعض معاملات میں مولانا امین حسن اصلاحی نے اختلاف کیا، آپ نے خود مولانا امین حسن اصلاحی سے ان کی تفسیر تدبر قرآن کے حوالے سے اختلاف کیا۔ تو جب کرائیٹیریا ایک ہے، میتھڈولوجی ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی زبان کے معاملے میں آپ تینوں حضرات میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب چیزیں ایک تھیں، انسان بدل گئے، اور جب انسان تبدیل ہوتے ہیں تو ہر شخص کے علم اور ہر شخص کے تدبر کی مقدار زیر بحث آ جاتی ہے۔ اچھا، خود امام فراہی نے مجموعہ تفاسیر کے جو مقدمات لکھے ہیں اس میں ایک مقدمے کا عنوان ہے قطعی الدلالہ، یعنی اس میں یہ بحث کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی دلالت اپنے الفاظ پر کس نوعیت کی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ بالکل قطعی ہے، لیکن اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی ہیں اور بالکل درست بیان کی ہیں، یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر ہوگی۔ اچھا، یہ بات کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے، اس کے ہاں بھی کسی درجے میں کہیں نہ کہیں علم کی کوئی کمی ہوگی، ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے علم کی کمی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں تو تدبر کی کمی تو ہو سکتی ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر ہم بعض چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر یہی نہیں ہے، تدبر کی کمی کے بہت سے باعث ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں، یعنی تدبر میں کمی کیسے رہ جاتی ہے؟ میں اپنے تعصبات سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے ذہنی پس منظر سے نکلنے کے لیے، جو کچھ پہلے سے میں مانتا تھا اس کو ایک طرف رکھنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں۔ اس جدوجہد کو میں نے پوری بیداری کے ساتھ کیا تو نکل گیا، اور اگر کہیں غفلت میں مبتلا ہو گیا تو نہیں نکل سکا۔ تو بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں غلطی لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن مجید کا جو مدعا ایک بار سمجھ لیا جائے گا وہ حتمی ہو گیا، نہیں، وہ ہم انسان ہیں جو سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کا مدعا ایک ہی ہے، اللہ کی ایک ہی بات کہی ہے، متکلم نے اپنی بات پوری خوبی کے ساتھ بیان کر دی ہے، اس میں تمام قرائن رکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے مدعا کو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب جو کچھ بھی کمی ہے وہ میری طرف ہے، وہ امین احسن کی طرف ہے، وہ حمید الدین فرائی کی طرف ہے، وہ رازی اور زمخشری کی طرف ہے۔ تو یہ انسان ہے، یہ کوئی بات نہیں کہتا کہ ایک انسان جب کسی چیز کو سمجھ لے گا تو اس کے بعد وہ حتمی حجت ہو جائے گی۔
اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ سب کے سب لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، مثال کے طور پر امام فرائی سے استاد امام اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اختلاف کرتے وقت یہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے اور میری بات بھی ٹھیک ہے؟ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ امام کو یہاں غلطی لگی ہے، غلطی کا باعث یہ بنا ہے، اس جانب توجہ نہیں ہوئی، یہاں لفظ کا یہ پہلو نگاہ میں نہیں رہا، یہاں جملے کی یہ تعریف نگاہ میں نہیں رہی، یہاں نظائر کو سامنے رکھ کر فلاں نظیر کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے۔ جن لوگوں کو کبھی کام کرنے کا موقع ملا ہے کسی اعلیٰ ادبی چیز پر، وہ جانتے ہیں کہ انسان کی کمزوریاں، اس کے تعصبات کیسے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ان سے جان چھڑانے میں انسان جدوجہد کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم سب کے سب اس اعتراف کے مقام پر کھڑے ہیں، اور کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم پر وحی نہیں آتی، ہم پر الہام نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب حتمی حجت ہے، اللہ کی کتاب قطعی الدلالہ ہے۔ ہم انسانوں کے ہاں قلت علم کی وجہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، قلت تدبر کی وجہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کسی ایک عالم پر راستہ بند نہیں کر دیا۔ علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر فن کے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ایک کے بعد دوسرا پہلے کی غلطی واضح کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ انسان، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نفسیاتی وجود ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کے علم کی روایت، خارج کے اثرات، اس کے اپنے تعصبات، اس کے اپنا ماضی اور پس منظر اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ سوال میرا آپ سے ذاتی طور پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے خود تفسیر لکھی، آپ جب تفسیر کی طرف، لکھنے کی طرف آگے بڑھے تو ظاہری بات ہے دماغ میں یہ پہلو تو ہوگا کہ جو آپ کے رجحانات سے ہم آہنگ علماء تھے، مولانا فراہی ہوں یا مولانا اصلاحی ہوں، انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو ظاہری بات ہے اسی میتھڈالوجی سے کیا ہے، غور و فکر کے ساتھ کیا ہے، تو یہ تعصب تو اس وقت آپ کا بھی دامن گیر ہوگا اور آپ اس کو لے کر قرآن کی طرف گئے ہوں گے۔ اس سے آپ نے کیسے جان چھڑائی؟ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار ہے جان چھڑائی، نہیں، میں نے کوشش کی ہے، مجھ سے پہلے استاد امام بھی یہ کوشش ہی کریں گے۔ ہم انسان آخری درجے میں کسی چیز میں کامیاب ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور وہ کوشش کتنی کامیاب ہوئی ہے اس کو آپ تقابلی مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے امام فرائی کی چیزیں پڑھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کتنے مقامات ہیں جن میں استاذ امام نے یہ بتایا ہے کہ یہاں امام کا نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، یا یہاں ان کے ہاں تعمق پیدا ہو گیا، یا یہاں پر فلاں چیز لفظ میں نظر انداز ہو گئی، فلاں چیز تعلیف میں نظر انداز ہو گئی، فلاں سیاق میں نظر انداز ہو گئی، یا اس چیز میں جو اجمال تھا اس کو دوسری جگہ سے کھولنا چاہیے تھا، وہ دوسری جگہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی، تو وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام فرائی ہوں یا میرے استاذ امام امین حسن اصلاحی ہوں، ان کا کام بڑا غیر معمولی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ تدبر کا حق ادا کیا گیا ہے۔ لیکن البیان کو دیکھ لیں، 5 مجلدات میں میری تفسیر موجود ہے، کیا اس میں ہر جگہ اتفاق کر لیا گیا ہے؟ اس میں 10 مقامات ہیں جن میں نے یہ بتایا ہے کہ میرا زاویہ نظر اس معاملے میں مختلف ہے۔ اور میں اپنے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ پورے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ تکمیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر آیت جس درجے میں تدبر کا تقاضا کرتی ہے، اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ 10 آیتوں کی تفسیر کرنا ہی ممکن نہ ہو۔ تو بعض اوقات کام کی تکمیل کے پہلو سے بعض چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ یہ سب ہم انسانوں کی کمزوریاں ہیں، ان کا لحاظ کر کے چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ کسی ایک جگہ مہر نہیں لگ گئی، مہر صرف ختم نبوت کی رسالت باب پر لگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس قرآن کا خادم ہے اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کی تفہیم کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایک طالب علم کی جگہ کھڑے ہو کر اپنی ان کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے صاحب علم کی بات بھی سنیں، تاکہ اگر ہمیں کہیں غلطی لگی ہے یا آج غلطی لگی ہے اور کل کوئی اس کی تصحیح کر رہا ہے تو وہ اس سے محروم نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں ہم انسانوں کی طرف ہیں۔ اللہ کی کتاب اپنی حجت میں قطعی، اپنے بلاغ میں قطعی، اپنی دلالت میں قطعی، اور وہ تمام اسباب اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہنچنے والے کو البتہ سفر کرنا ہے، اور یہ گھاٹی طے کرنے میں کہیں کہیں قدم پھسل جاتے ہیں، کہیں قدم پھسل جاتے ہیں، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں۔ ہم سب ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی زبان کے حوالے سے، زبان کیسے اپنا معنی، اپنا مدعا
کیسے لوگوں تک پہنچاتی ہے اور خود زبان کا علم آگے کیسے منتقل ہو رہا ہے، قرآن مجید کی زبان کی نوعیت کیا ہے. بہت تفصیل سے ہم نے غامدی صاحب سے ان کے رجحانات اور ان کے خیالات کو جانا، اور کون سے مسائل ہیں جو قرآن مجید کی اس حیثیت کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں انہیں بھی زیر بحث لائیں گے. ہمارے پروگرام میں اگر کچھ چیز پسند آئی ہو فیڈ بیک دیجیے. میزبان محمد حسین الیاس کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.